ظہیر نے بھی جو عبوری ضمانت کروائی ہے اس وقت کوئی عبوری یا حفاظتی ضمانت نہیں ہے، اور ظہیر نے بھی جو حفاظتی ضمانت منظور کروائی ہے وہ عدالتوں کو دھوکہ دے کر، پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی یہ کم مواقع پر ہوا ہوگا کہ آپ ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت کے بعد تیسری عدالت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اینکروں کی آنکھوں میں تو آپ نے دھول جھونکی، پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں بھی آپ نے دھول جھونکی، مسلسل جھوٹ بولتے رہے، ہر معاملے پر آپ نے جھوٹ بولا، بچی کی عمر کے حوالے سے آپ نے جھوٹ بولا، بچی کو کراچی سے لانے کے حوالے سے آپ نے جھوٹ بولا، اور ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہو گئی، اور آپ کے یہ جھوٹ بھی اس بات کو مزید تقویت دیتے ہیں، اس ثبوت کو مزید تقویت دیتے ہیں کہ آپ ایک گینگ ہے، اور آپ بچیوں کو ورغلا کر، بہلا پھسلا کر، شادی کے لیے بلا کر یا شادی کے لیے اغوا کر جو کہ اغوا نہیں ہوتا، بچی کو نہیں لگتا کہ وہ اغوا ہو رہی ہے، لیکن انہیں جسم فروشی کے کام پر لگوا دیتے ہیں یا جسم فروشی کے اڈوں پر فروخت کر دیتے ہیں۔ تو جھوٹ کیا بولا گیا؟ پہلے لاہور سے ظہیر نے حفاظتی ضمانت منظور کروائی 7 دن کے لیے، اور 7 دن میں وہ کراچی میں عدالت میں پیش نہیں ہوا ٹرائل کورٹ کے اندر۔ 7 دن کی ضمانت جب ایکسپائر ہو گئی تو یہ بہاولپور پہنچے، وہاں ہائی کورٹ بینچ میں، وہاں انہوں نے جب درخواست دائر کی اور کہا کہ جی ہماری کوئی فوتگی ہو گئی تھی اور اس لیے 7 دن کا وقت جو ہے وہ ہم اویل نہیں کر سکے، ہمیں دوبارہ سے یہ درخواست ہم کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے عبوری ضمانت دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک عبوری یا حفاظتی ضمانت دے دی جائے تاکہ آپ ٹرائل کورٹ میں پہنچ کے اپنا موقف دے سکیں اور اپنی ضمانت کو کنفرم کروائیں۔ تو بہاولپور میں جب یہ آرگومنٹ ہوئے اور بہاولپور میں جب ظہیر اور شبیر اور ان کے گینگ کے وکلاء کو لگا کہ وہ یہ مقدمہ ہار جائیں گے اور انہیں ضمانت نہیں ملے گی، تو انہوں نے اس اپلیکیشن کو وڈرا کر لیا۔ وہ ڈاکیومنٹس بھی ذرا آپ سکرین پر ساتھ ساتھ ملاحظہ کیجئے۔ یہ اپلیکیشن ہم نے بہاولپور کے ہائی کورٹ سے حاصل کی ہے کہ جہاں ان لوگوں نے اپنی درخواست کو وڈرا کر لیا، بہاولپور میں انہوں نے اپنی درخواست کو وڈرا کر لیا۔ پھر یہ گئے بہت چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ملتان ہائی کورٹ بینچ میں، وہاں انہوں نے کنسیل کیا اپنے فیکٹس کو، یعنی چھپائے حقائق کورٹ سے۔ انہیں نہیں بتایا کہ لاہور میں بھی بیل ہوئی تھی 7 دن اور وہ ہم نے اویل نہیں کی، انہیں نہیں بتایا کہ ہم نے بہاولپور میں بھی اپلائی کیا تھا اور وہاں سے ہم نے اپلیکیشن واپس لی ہے، اور وہاں بالکل ایک فریش اپلیکیشن ظاہر کی گئی، اور وہاں سے انہوں نے الٹیمیٹلی 4 دن کی بیل لے لی جو کہ 22 تاریخ کو ایکسپائر ہو جائے گی۔ تو ممکنہ طور پر 22 کو انہیں شاید ایک ضمانت مل جائے گی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے ممکنہ طور پر ممکن ہے کہ وہ آج ہی، چونکہ آج سٹی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، آج ہی ان کی ضمانت خارج ہو جائے، ورنہ 1 تاریخ کو جو یا جب بھی اگلا پیشی پڑتی ہے اس پہ انشاءاللہ عزیز، چونکہ نکاح خان آلریڈی جیل کے اندر ہے، ان کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے۔ جب نکاح خان کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے تو قانوناً، اخلاقاً، منطقی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ نکاح کرنے والے کی ضمانت برقرار رہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد ظہیر کو اور اس کے گینگ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ العزیز آج جو ہائی کورٹ میں پیش رفت ہوئی ہے، ہمیں بہت یقین ہے ہم بہت جلد اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ دعا زہرا کو کیا کراچی منتقل کیا جا رہا ہے یا نہیں، اور اگر منتقل کیا جا رہا ہے تو اس کی والدین سے ملاقات انشاءاللہ العزیز کب ہوگی۔ یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ دعا زہرا کے والدین سب سے زیادہ سلام کے مستحق ہیں۔ جبران ناصر صاحب کی جب سے اس کیس میں انٹری ہوئی ہے، اس کیس میں ایک اور جان پڑ گئی ہے، انہیں بھی خراج تحسین، انہیں بھی سلام، ان کی ٹیم کو بھی بہت ساری داد، اور انشاءاللہ العزیز حق اور سچ کا بول بالا ہوگا۔ ایک ننھی معصوم گڑیا ایک ایسے گینگ کے چنگل سے بازیاب ہو کر جو کہ اسے جسم فروشی، ایک ننھی معصوم گڑیا ایک جسم فروشی والے گینگ سے، ایک ننھی معصوم گڑیا ایک جسم فروشی کے گینگ کے چنگل سے بازیاب ہو کر انشاءاللہ بہت جلد اپنے باپ کے سینے پر ہوگی، اپنی ماں کی گود میں ہوگی۔ آپ سب دعا کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔